السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 8 کا لاسٹ لیسن ہے، آیت نمبر 85 سے 87 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم، بے شک آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پورا کرو ناپ کو اور تول کو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے۔ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر ہیں وہی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام مدیان تھا، ان کی نسل سے تھے، اور ان کی قوم بھی اسی وجہ سے ان کے علاقے کو مدین کہا جاتا ہے۔ اور یہ علاقہ جو ہے یہ حجاز کے شمال مغرب میں، فلسطین کے جنوب میں ہے۔ تجارتی قافلے ادھر سے گزرا کرتے تھے، تو چونکہ یہ لوگ ان علاقوں کو جانتے تھے اور وہاں جاتے آتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان علاقوں کے جو انبیاء تھے ان کی باتیں ان کو بتائیں۔ تو اللہ فرماتے ان کے بھائی مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے بھی سب سے پہلے توحید کا سبق دیا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل تو کسی نبی کا آنا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً وحی اور سارا کچھ۔ اور یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تھے، لوط علیہ السلام کے ظاہرہ زمانہ بھی ان سے پہلے گزرا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، تو اب ان کے بعد یہ خود کو فالوور سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے 600 سال بعد شعیب علیہ السلام آئے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ان میں بہت ساری برائیاں آ چکی تھیں، لیکن پھر بھی خود کو فالوور سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور سب سے بڑی برائی جو زیادہ تر قوموں میں آئی وہ شرک کی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آئی ہے۔ ان کی یہ کیا برائی تھی کہ پوری قوم اس برائی میں ملوث تھی کہ کم ناپتے تولتے تھے، ہر بندہ دوسرے کو ڈاج دیتا، اور اس کے نئے سے نئے طریقے، جیسے آج کل ہمارے بھی بہت سارے طریقے ہیں ڈاج دینے کے۔ کاروبار میں دھوکہ، آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ملاوٹ دھوکے کی ہو یا کسی چیز کی ہو، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ تو یہ جو تجارت کا سارا معاملات ہیں، لین دین کے، اگر اس کو حدیث میں پڑھیں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی فساد ہو سکتا تھا روکا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ایزی ہوں گی سمجھنا، لیکن دوسرا بھی انسان سمجھے تو حیرت ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رخ نہیں چھوڑا اللہ کے حکم سے، جہاں بھی کوئی دھوکہ کسی کے ساتھ ہو سکتا تھا، کیونکہ دھوکہ ہمارے دین میں ہے نہیں، تو جہاں بھی ہو سکتا تھا، جہاں شک بھی تھا، آپ نے اس سے روک دیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک شخص، یعنی آپ چیک بھی کرتے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہ صرف کہتے تھے بلکہ دیکھتے بھی تھے۔ ایک شخص کے گندم کی غلے کی بوری میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلی تھی، آپ نے فرمایا یہ کیا، یعنی اوپر سے خشک اور نیچے سے گیلی۔ اور یہ چیز اب آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، مینگو کی پیٹی اوپر سے اچھی والی لیئر، نیچے گل، کوئی خوبانی لے لیں، آلو خارا، جو بھی جس بھی دور کی جو بھی فروٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر اچھی چیزیں اور نیچے غلط چیزیں۔
اوپر اچھی چیزوں کے ساتھ کور کر کے نیچے کوڑا بھر دیا جاتا. تو کسی انسان کا بار بار دھوکہ کھانا بعض دفعہ اس کو زندگی بھر کے لیے ناکارہ کر سکتا ہے، غریب کر سکتا ہے، اور اس کا مطلب دل توڑ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی پھر دوبارہ کام نہ کر سکے. ایک انسان جو دوسرے پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا ٹرسٹ جب بری طرح توڑا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے اس کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو اچھا مال لاکھوں میں لے کے آیا اور گھر آ کے اس کا مال ہزاروں میں رہ گیا، تو اس کو کس قدر تکلیف ہوگی، مالی، ذہنی، جسمانی، بہت ساری تکالیف اکٹھی ہو جاتی. تو ان کے بھی یہ برائی تھی، اور اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ قوم غریب تھی، اچھے ٹھیک ٹھاک حالت میں لوگ تھے. کیونکہ یہ ایک جگہ آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بڑی اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ اس طرح کے چھوٹے مطلب یہ ایک برائی کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن ان کا خیال تھا کہ اس سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے سود لے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، یا ڈپازٹ فکس کرا کے تو اس کو کھانے سے سمجھتے ہیں کہ ہم ایزی سے کھا رہے ہیں، بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑ رہا، اور ہمارا مال بھی محفوظ ہے، اور بہت اچھے سے ہماری یعنی پیسہ بھی ہمیں آ رہا ہے، تو زندگی اچھی گزر رہی، تو کیا ہوا، معاف کر دے گا اللہ. یعنی سود بھی پھر چھوٹا لگتا، اور اس طرح کی بے شمار آپ نے جیسے فرمایا سود کی 100 سے زیادہ قسمیں ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ناپ اور تول کو پورا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کم نہ کرو. بخس لفظ ہوتے کمی کرنا، اور ایک صورت مطففین کا پہلا لفظ بھی یہی ہے، ویل للمطففین، خرابی ہے ان کے لیے جو کمی کرتے. تو کسی بھی حق میں کمی کرنا، کسی کی چیز میں کمی کرنا، ناپنے میں کمی کرنا، تولنے میں کمی کرنا، یا پھر حقوق ادائیگی میں کمی کرنا، لین دین میں کمی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی. تو انہوں نے کہا لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، زمین میں امن ہے، اللہ کی کائنات میں کوئی فساد نہیں ہے، تم اس کی صحیح حالت کو فساد میں نہ بدلو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ بات تمہارے لیے ہی اچھی ہے اگر تم مومن ہو. کیوں اچھی ہے؟ تمہاری دنیا آخرت میں سکون ہوگا، تمہیں برکتیں ملیں گی، کیونکہ برکت تو کبھی بھی دھوکے سے نہیں آتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان جھوٹ بولے اور گڈ ول نہ ہو، وعدہ خلافی کرے اور پھر برکت بھی چاہے. امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا؟ جو بھی انسان دنیا میں فلاپ نظر آتا ہے، اگر اس کی لائف ہسٹری کو دیکھیں تو ضرور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے وہ چھوڑتا نہیں ہے. سب سے بڑی چیز تو سچ بولنا ہی ہوتا ہے، سچ نہیں بولتے، پھر وعدہ خلافی کرتے، پھر دوسروں کو کی خیرخواہی کوئی نہیں ہوتی کہ دوسرے کو اچھی چیز دیں. جو ہی اچھی چیز بنی تھوڑی سی چلی اس کو برا کر دینا کہ پروفٹ زیادہ ہو جائے، گھٹیا چیز ڈال دینا. جس نے بھی ان چیزوں کی طرف دھیان رکھا کہ سچ بولا، وعدہ خلافی نہیں کی اور دوسرے اچھی چیز دی، وہ کبھی مار نہیں کھا گیا، وہ کبھی مار نہیں کھائے گا. کبھی ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ کمائی تو اس کی کمائی میں برکت نہ ہو، یا جو وہ کرے وہ آگے نہ. ہم نے تو اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو گڈ ول تھے، جنہوں نے دوسروں کا بھلا چاہا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کی طرف. انسان اللہ پر شکوے تو بہت کرتا ہے اور خود کو بڑا مظلوم بنا لیتا ہے، اور خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میری نصیب ایسے، میرا رزق ہی باندھ دیا کسی نے. رزق تو ہم نے خود باندھا ہوتا ہے. ہمارے کوئی نہ کوئی گناہ، کسی نہ کسی کی حق تلفی، کسی نہ کسی کا برا چاہنا، جھوٹ بولنا، یہ سارا کچھ کرنا ہمارے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے کہ نہیں ہمارے نصیب ہی ایسے. اللہ کسی کے بھی نصیبوں کو برا بنا کے نہیں بھیجتا، اور بہت سارے نصیب ہم خود لکھتے ہیں اپنے. اب ایک انسان جو کسی کا اچھا سوچ رہا، مثلا ایک بریڈ ہی آپ لینے گئے، کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ کل کی ہے، آپ لے لیں اگر آپ کو چاہیے تو، نہیں تو یہ فریش میرے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بریڈ اس دن چھوڑ دے، لیکن وہ بار بار وہاں جائے گا کہ اس نے مجھے اپنے مال کی صحیح حالت بتائی ہے، ورنہ نہ بتاتا تو مجھے تو پتہ نہیں کہ 2-4 دن بریڈ جیسے فریج میں پڑا رہتا ہے، باہر پڑا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمانے کا طریقہ ہے کہ چھپا لو. آپ نے فرمایا نقص بتا کے، اب لوگ نقص بتا کے چیز کو بیچو، لوگ کہتے پاگل ہے.
جو خود اپنے نقص بتا رہا ہے، بھلا اس کی چیز بکنی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتا کے دو، وہ چیز رک جائے گی؟ کیسے ہو سکتا؟ ایمان کی کمی، یقین کی کمی۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ساری زندگی کے لیے ہمارا گاہک بن جائے۔ تو پیسہ کمانا بڑی بات نہیں ہوتی، کماتے ہیں لوگ، بہت کماتے ہیں، ان کے دہلیز تک آیا ہوتا ہے، سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ دعائیں کمانا بڑی بات ہے کہ آپ سے کوئی چیز لے کے جائے، وہ اس کی چیز آپ کے کہنے سے بھی اچھی نکلے، پوری نکلے، اور دھوکے کے بغیر گندی نہ نکلے۔ کیسے وہ آپ کو چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ انتظار کرے گا آپ کی دکان کھلنے کا، وہ انتظار کرے گا اگر آپ کہیں گئے تو آپ کے آنے کا، کسی اور سے چیز نہیں لے گا کہ نہیں یہ چیز اچھی دیتا ہے۔ اور ایسا بہت دفعہ ہم بھی کرتے ہیں، آپ خود کو دیکھیں، جب بھی کسی نے ہمیں کوئی اچھی چیز اچھے دام میں اچھی چیز دے دی، انسان پیسہ خرچ کے تکلیف میں تب آتا ہے جب پیسے پورے دیے ہوتے ہیں، چیز گندی ملتی ہے۔ مثلا آپ ایک ریڑھی والے سے کوئی سبزی لے لیں، ایک فروٹ والے سے کوئی فروٹ لے لیں، وہ آپ کی آنکھوں کو پتہ نہیں لگنے دے گا کیسے غلط ایک دو پیس بیچ میں رکھ دے گا، چاہے آپ ایک ایک پیس پکڑ کے تو، اور جن کی چیز بری ہوتی ہے وہ تو پیس کو ہاتھ نہیں لگانے دے، وہ کہتے نہیں ہم خود دیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہماری چیز نہیں خراب ہوتی، انہوں نے دھوکے کے ساتھ چیز رکھنی ہوتی ہے، اور جسے اپنے مال پہ کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں نقص بتا کے چیز دی، کیا ہم نے ان سے کبھی چیز نہیں خریدی؟ بعض دفعہ تو انسان خود کہتا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت ڈیمیج ہے، کوئی بات نہیں، اور وہ ریٹ صحیح لے رہا ہے تو ہمیں دے دیں۔ تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ ہم کسی کا بھلا سوچیں، کسی کو نقصان نہ دیں، زمین میں فساد نہ کریں، اور فساد کی بے شمار شکلیں ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو اچھے طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو زمین پہ تو امن ہے، تم اس کے امن کو خراب نہ کرو۔ اور پھر کیا کرتے؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، راستوں میں بیٹھتے چھپ کر، یا تو ڈاکے مارتے، یا پھر جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے تھوڑے سے، ان کو دھمکاتے کہ دیکھو اگر تم ایمان لائے تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، تمہاری تجارت کا سامان نہیں خریدیں گے۔ یا پھر راستوں میں اس لیے بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی یہ لوگ شہر میں نہیں پہنچے، ان سے یہیں سستے داموں چیز خرید لو، اور شہر میں جا کے یہ بھولا ہے، اسے ابھی شہر کے بارے میں پتہ نہیں، تو جا کے ہم سارا مال لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا ریٹ پھر شہر میں دیں گے۔ تو یہ بھی، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو تجارتی راستوں پر بیٹھ کر قافلوں کو لوٹنا اور پھر ان کو دھمکانا، یا پھر ان سے سستے داموں چیز لے لینا تاکہ ان کو منڈی کے بھاؤ کی خبر نہ ہو، یہ سب لوٹنے کے مترادف ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع کیا۔ اور راستوں میں بیٹھنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہماری مجبوری ہے، ہمیں عادتیں پڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو اس کا حق دو راستے کا۔ انہوں نے کہا حق کیا؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ لوگوں کے سلام کا جواب دو، گزرنے والوں کو تنگ نہ کرو۔ اب لوگ بیٹھتے ہیں تو کس لیے؟ کہیں ڈھیر مردوں کا بیٹھا ہو تو پاس سے کسی عورت کا گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی تو آواز کستے ہیں، اور کبھی دیکھنا ہی اتنا برا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مجبوری کے ساتھ نکلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک لوٹنا، نظر سے لوٹنا، نظر کا تیر چلانا۔ تو بے شک وہ نظر جھکا کے گزر جائے گی، لیکن تمہاری نظریں کیا لے کے واپس آئیں گی؟ تو اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان کو روکتے کہ راستوں میں نہ بیٹھو اور لوگوں کو نہ ڈراؤ۔ من آمن بہ وتبغونہ عوجا، جو ایمان لے آتا ہے اس کے ایمان میں تم مین میخ نکالتے ہو، اس کو دھوکے میں ڈالتے ہو، اس میں شک ڈالتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو تم کتنے تھوڑے تھے، صرف 4 بیٹیاں تھیں لوط علیہ السلام کی، پھر کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہوں گے، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ انہیں پتہ ہوگا کہ وہ تھوڑے تھے، اس لیے کہا تم تھوڑے تھے، تمہیں زیادہ کیا، طاقت میں بھی، تعداد میں بھی۔ دیکھو پچھلے لوگ جنہوں نے فساد کیا زمین میں، ان کا انجام کیا ہوا۔
وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آیا ہے اس چیز پر جس کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یعنی دین پہ کامل اس نے شروع کر دیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو ٹھیک ہے، صبر کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ حاکم جب فیصلہ کرے گا پتہ چل جائے گا صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان کسی کو غلط کہہ نہیں سکتا، مانتے نہیں ہیں لوگ۔ جو جہاں لگا ہوتا ہے وہیں وہ خوش ہوتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے، کسی کو اس بات کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہم جو کام کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، ہم دین کی جن باتوں پہ عمل کر رہے ہیں کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، نماز ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار ہم صحیح کرتے ہیں، یہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ آپ کسی کو بھی اس کی لائف سے ہٹا کے کہیں اور لگانا چاہیں نہیں مانے گا کوئی، الا یہ کہ کسی کے اپنے دل میں یہ اللہ یہ روشنی پیدا کر دے، اس کے اندر یہ شوق آ جائے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، یا اس بات کی وہ فکر کرے کہ مجھے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو میں اپنی دیکھوں کہ حالت ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دو گروہ ہیں، ایک ایمان لے آیا اور ایک نہیں لے کے آیا، تو صبر کرو نا دونوں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جو بھی انسان صحیح عقیدہ رکھتا ہے، صحیح دین اس کے پاس ہے، احادیث اور قرآن پر چلتا ہے، وہ تعداد میں کم بھی ہے، کمزور بھی ہے اور بے حیثیت بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ تو اللہ تعداد دیکھتا ہے، نہ طاقت دیکھتا ہے، نہ حیثیت دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، وہ انسان کا تقویٰ دیکھتا ہے۔ تو اللہ بہترین حاکم ہے، اسی سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔